حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے۔ کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے۔ 2.25 سپارے کی سورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی۔ میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، لیکن نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے، ذرا کھوب کے، ذرا مزہ لے کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا۔ لیکن نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے، آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، کہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، اے جان
امانت تیری جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار. بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل. آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی. مہربانی کرے اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے. کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلے کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے. 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی. میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی. فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے. فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ پھر پوری سورہ آل عمران. میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی. کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے دیکھیں نا، کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو. تھوڑا سا کر لیا، تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے ذرا کھب کے ذرا مزہ لے کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا. دیکھیں نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے. لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار. اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا. ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر. بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا. تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی. سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت. اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے. آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اس آیت کا ذرا مزہ لیں. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے. ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے. 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی. اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے،
کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری، جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار۔ بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل، آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کرے اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے۔ کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے، 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی۔ میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ، پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، لیکن نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے، ذرا کھب کے، ذرا مزہ لے کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا۔ لیکن نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے، آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے. ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے, تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے, شور مچاتا ہے, ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے. 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی, اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے, کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا. حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے, فزت برب الکعبہ, اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ, میں تے لگیاں توڑ نبھیساں, راہ تیرے وچ رول کے مرساں, تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں. تے سجنا جان امانت تیری, تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا. اے جان امانت تیری, جدو منگ سے میں پیش, اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری. جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار. بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل. آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی, کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی, کئی لوگوں کی. مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے. کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے, کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا, لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے, پڑھ تنہا رہے تھے. 2.25 سپارے کی سورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی. میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا, لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی. فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی, اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے. فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ پھر پوری سورہ آل عمران, میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا, لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی. کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا, اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے, دیکھیں نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے, ذوق سے, سجدہ ذرا مزہ لے کے, رکوع اور ذرا مزہ لے کے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو, تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا, بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے, ذرا کھب کے, ذرا مزہ لے کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے, ذرا لفظوں پہ غور کرنا, حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا. دیکھیں نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا, اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ, یہ بڑی اچھی بات ہے, لینا چاہیے. لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار. اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا. ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا, پر تو اسے کہہ اللہ اکبر. بڑا تو سب سے اللہ ہے, تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا, وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا. تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور نے نماز کی نیت باندھی, ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی. سورہ مائدہ کی آیت ہے, ایک ہی آیت, ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت. اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا, یہ سیاستہ کی روایت ہے. آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا, اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اللہ اگر تو عذاب دے گا, ان تعذبہم فإنہم عبادک, اگر تو عذاب دے گا تو بندے
تیرے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لے۔ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ بلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری۔ جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار، بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل۔ آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے۔ کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے، 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی۔ میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ، پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، دیکھیں نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے، ذرا کھب کے، ذرا مزہ لے کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا۔ دیکھیں نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور نے نماز کی نیت باندھی،
ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی. سورہ مائدہ کی آیت ہے, ایک ہی آیت, ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت. اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا, یہ سیاستہ کی روایت ہے. آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا, اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اللہ اگر تو عذاب دے گا, ان تعذبہم فإنہم عبادک, اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اس آیت کا ذرا مزہ لیں. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں. اللہ یہ تیرے ہیں, مالک تیرے پیدا کیے ہوئے, یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے, تیری چاہت سے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک, یہ تو نے سجائے, تو نے سوارے, یہ تیرے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے. ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے, تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے, شور مچاتا ہے, ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے. 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی. اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے, کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا. حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے, فزت برب الکعبہ, اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ, میں تے لگیاں توڑ نبھیساں, راہ تیرے وچ رول کے مرساں, تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں, تے سجنا جان امانت تیری, تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا. اے جان امانت تیری, جدو منگ سے میں پیش, اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری. جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار. بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد مہمل. آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی, کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی, کئی لوگوں کی. مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے. کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے, کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا, لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے, پڑھ تنہا رہے تھے. 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی. میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا, لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی. فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی, اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے. فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ پھر پوری سورہ آل عمران. میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا, لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی. کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا, اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے, لیکن نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے, ذوق سے, سجدہ ذرا مزہ لے کے, رکوع اور ذرا مزہ لے کے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو, تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا, بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے, ذرا کھوب کے, ذرا مزہ لے کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے, ذرا لفظوں پہ غور کرنا, حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا. لیکن نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا, اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ, یہ بڑی اچھی بات ہے, لینا چاہیے. لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار. اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا.
ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے۔ تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، کہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ بلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سیں میں پیش کرے سا، اے جان امانت تیری، جدو منگ سیں میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری۔ جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار، بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل۔ آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد نا حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے۔ کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے، 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی۔ میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ، پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، لیکن نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں میں وہ کہ ذرا کھب کے ذرا مزہ لے کے۔
حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا۔ لیکن نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے، آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لیں، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری۔ جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار، بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل، آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد نا حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے۔ کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے، 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی۔ میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ، پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں،
پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے دیکھیں نا، کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا، تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں وہ کہ ذرا کھوب کے، ذرا مزہ لے کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا. لیکن نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے. لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار. اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا. ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر. بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا. تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی. سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت. اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے. آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اس آیت کا ذرا مزہ لے. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں. اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سنوارے، یہ تیرے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے. ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے. 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی. اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا. حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں. تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا. اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری. جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار. بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد مہمل. آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی. مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد نا حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے. کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے. 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی. میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی.
فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، لیکن نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے، ذرا کھب کے، ذرا مزہ لے کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا۔ لیکن نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن کیا اذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا، دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے، آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری۔ جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار، بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل۔ آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے۔
کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے، 2.25 سپارے کی سورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی۔ میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ، پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، دیکھیں نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے، ذرا کھب کے، ذرا مزہ لے کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا۔ دیکھیں نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن کیا اذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے، آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری۔ جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار، بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد مہمل
آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے۔ کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے۔ 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی۔ میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، لیکن نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے، ذرا کھب کے، ذرا مزہ لے کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا۔ لیکن نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے، آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، کہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تلگیاں توڑ نہ بھیساں
ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਕੇ ਮਰਸਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁਮੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਜਾਨ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਸੈ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਾ ਇਹ ਜਾਨ अमानत तेरी जदों मंग से मैं पेश उसी वक्त वो ये हाजिर है तेरी जो जिंदगी बेमकसद ना गुजारो यार। बिलखुसूस मेरी नौजवानों से गुजारिश है, ये कोई बात नहीं है कि बेमाना बेमकसद मुहम्मल। आप यकीन करें जितने हमने तबसरे किए इतनी हम मदद करते तो कई लोगों की मदद हो जाती, कई लोगों की मदद हो जाती, कई लोगों की। मेहरबानी करें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा माहौल बनाएं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 2 रकत नमाज की नीयत बांधी तो सूरह फातिहा के बाद ना हुजूर ने सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दी। तकरीबन 2.25 सिपारे की सूरत है। कभी किसी इमाम ने पूरी सूरत बकरा पढ़ी है आज तक एक रकत में? चले किसी तरावी में या किसी रात की नमाज में तो हो सकता है, कभी शबीने वगैरह में लोगों ने एक प्रोग्राम बना लिया, लेकिन आम नमाजों में कभी 2 रकतों में आपने देखा है? लेकिन कहते हैं हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ तन्हा रहे थे। 2.25 सिपारे की सूरत अल्लाह के रसूल ने सारी तिलावत कर दी। मेरा ख्याल था अब रुकू होगा, लेकिन उसके बाद नबी पाक ने सूरह आल इमरान भी शुरू कर दी। फरमाते हैं फिर जहां रहमत की आयत आती मुझे यूं लगता कि हुजूर की तवज्जो रहमत की जानिब हो गई, और फरमाते हैं जहां अजाब की आयत आती मुझे यूं लगता कि हुजूर अल्लाह से उसकी रहमत मांगने लगे। फरमाते हैं पूरी सूरह बकरा फिर पूरी सूरह आले इमरान। मेरा ख्याल था यहां रुकू होगा, लेकिन मेरे नबी ने तो सूरह निसा भी शुरू कर दी। कहते हैं पूरी सूरह निसा पढ़ के रसूल पाक ने रुकू फरमाया, और इतना लंबा रुकू किया कि मुझे लगा कि सर उठाएंगे भी कि नहीं। फिर हुजूर ने सरे अनवर उठाया और सजदे में गए तो इतना लंबा सजदा किया कि मुझे लगा कि सर उठाएंगे भी कि नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम इस ज़ौक़ से, देखिए ना काम करना जो है तो मजा लेके, ज़ौक़ से सजदा जरा मजा लेके, रुकू और जरा मजा लेके। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे उस्ताद फरमाया करते थे लूले लंगड़े काम ना किया करो, थोड़ा सा कर लिया थोड़ा सा छोड़ लिया, बेमजा बेजायका काम करो तो जरा उसमें मैं वो के जरा खुब के जरा मजा लेके। हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं मुझे हुजूर फरमाते, जरा लफ्जों पे गौर करना, हुजूर फरमाते बिलाल जरा आजान पढ़ के मेरे दिल को राहत तो पहुंचा। देखिए ना हम नात का मजा लेते हैं ना, अच्छा कारी तिलावत कर रहा हो तो उसका भी मजा, ये बड़ी अच्छी बात है, लेना चाहिए। लेकिन क्या आजान का भी मजा है? कभी लेके तो देखो यार। अल्लाहु अकबर क्या माना है इसका? देखो मजा कितना है इसका। डॉक्टर तुझे कह दे तेरा इलाज नहीं हो सकता, पर तू उसे कह अल्लाहु अकबर। बड़ा तो सबसे अल्लाह है, तो जब अल्लाह बड़ा है तो फिर वो बड़े फैसले करेगा, वो फैसले भी अपनी शान के लायक करेगा। तो हुजूर फरमाते बिलाल अजान पढ़ के जरा मेरे दिल को राहत तो दे। और हजरत अबू जर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक रात ना हुजूर ने नमाज की नीयत बांधी, सारी रात हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार पढ़ी। सूरह माइदा की आयत है, एक ही आयत, सारी रात रोते रहे और एक ही आयत। और आज के माहौल के तनाजुर में जरा आयत देखना, ये सियासता की रवायत है। आयत क्या है? अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब देगा तो बंदे तो तेरे ही है ना, अगर अल्लाह तू इन्हें बख्श देगा तो तू गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह अगर तू अजाब देगा, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू अजाब देगा तो बंदे तेरे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह तू अगर माफ कर देगा तो तू गालिब हिकमत वाला है। इस आयत का जरा मजा ले। ऐ अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब दे तो बंदे तो तेरे बंदे हैं। अल्लाह ये तेरे हैं, मालिक तेरे पैदा किए हुए, ये अपनी मर्जी से नहीं आए, तेरी चाहत से। अल्लाज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, ये तूने सजाए तूने सवारे, ये तेरे हैं। तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत भी करते तो ज़ौक़ से करते। हमारे यहाँ जब किसी को जख्म लगता है तो हाय करता है, तकलीफ आती है तो वाह वेला करता है, शोर मचाता है, डॉक्टर की तरफ जाता है। 21 रमजान मुबारक शेर खुदा मौला मुर्तजा हजरत अली रदी अल्लाह ताला
عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری، جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار۔ بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد مہمل، آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے۔ کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک 1 رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے، 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی۔ میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ، پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، لیکن نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے، ذرا کھوب کے، ذرا مزہ لے کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا۔ لیکن نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے، آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، کہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی
خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری۔ جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار، بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل۔ آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کرے اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے۔ کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے، 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی۔ میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ، پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، لیکن نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے، ذرا کھب کے، ذرا مزہ لے کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا۔ لیکن نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے، آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا،
اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اس آیت کا ذرا مزہ لے. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں. اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے. ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے. 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا. حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں. تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا. اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری. جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار. بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل. آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی. مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے. کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے. 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی. میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی. فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے. فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ پھر پوری سورہ آل عمران. میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی. کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، دیکھیں نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے، ذرا کھب کے، ذرا مزہ لے کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا. دیکھیں نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے. لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار. اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا. ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر. بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا. تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو
راحت تو دے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا حضور نے نماز کی نیت باندھی, ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی. سورہ مائدہ کی آیت ہے, ایک ہی آیت, ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت. اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا, یہ سیاستہ کی روایت ہے. آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا, اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اللہ اگر تو عذاب دے گا, ان تعذبہم فإنہم عبادک, اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اس آیت کا ذرا مزہ لے. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں. اللہ یہ تیرے ہیں, مالک تیرے پیدا کیے ہوئے, یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے, تیری چاہت سے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک, یہ تو نے سجائے, تو نے سوارے, یہ تیرے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے. ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے, تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے, شور مچاتا ہے, ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے. 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی. اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے, کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا. حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے, فزت برب الکعبہ, اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ, میں تے لگیاں توڑ نبھیساں, راہ تیرے وچ رول کے مرساں, تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں, تے سجنا جان امانت تیری, تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا. اے جان امانت تیری, جدو منگ سے میں پیش, اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری. جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار. بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل. آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی, کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی, کئی لوگوں کی. مہربانی کرے اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد نا حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے. کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے, کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا, لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے, پڑھ تنہا رہے تھے. 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی. میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا, لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی. فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی, اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے. فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ پھر پوری سورہ آل عمران. میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا, لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی. کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا, اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے, لیکن نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے, ذوق سے, سجدہ ذرا مزہ لے کے, رکوع اور ذرا مزہ لے کے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو, تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا, بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے, ذرا کھوب کے, ذرا مزہ لے کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے مجھے حضور فرماتے, ذرا لفظوں پہ غور کرنا, حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا. دیکھیں نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا, اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ, یہ بڑی اچھی بات ہے, لینا چاہیے, لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟
کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا مانا ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے۔ تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، کہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری۔ جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار، بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل۔ آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد نا حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے۔ کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے، 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی۔ میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ، پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، لیکن نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو،
تھوڑا سا کر لیا، تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں وہ کہ ذرا کھب کے ذرا مزہ لے کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا۔ لیکن نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے، آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، کہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری۔ جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار، بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل۔ آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے۔ کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے، 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی۔ میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ، پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا،
اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے دیکھیں نا، کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو. تھوڑا سا کر لیا، تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں وہ کہ ذرا کھوب کے، ذرا مزہ لے کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا. دیکھیں نا، ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے. لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار. اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا. ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر. بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا. تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی. سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت. اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے. آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اس آیت کا ذرا مزہ لے. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں. اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، کہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے. ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے. 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی. اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا. حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں. تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا. اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری. جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار. بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل. آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی. مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد نا حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے. کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے. 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی. میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی.
فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، دیکھیں نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے، ذرا کھب کے، ذرا مزہ لے کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا۔ دیکھیں نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا، دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے، آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، کہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری۔ جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار، بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل۔ آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے۔
کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک ایک رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے، 2.25 سپارے کی سورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی۔ میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ، پھر پوری سورہ آل عمران، میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، دیکھیں نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو، تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں ہو کے، ذرا کھب کے، ذرا مزہ لے کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا۔ دیکھیں نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار، اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا۔ ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہہ اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا۔ تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نا حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت۔ اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے، آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ذرا مزہ لے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، کہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی، اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا، حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا، اے جان امانت تیری، جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری۔ جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار، بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد مہمل
آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ حضرت انس بن مالک